لیکن جیسے جیسے عمر کا حصہ مزید آگے بڑھتا ہے تو وہاں پہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم سلو ہوگا تو باقی سسٹمز آٹومیٹیکلی اس کی ابزارپشن ہے, میٹابولائزیشن ہے, ایوری تھنگ بیکم سلوور. انسولین ریزسٹنس ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے, یعنی انسولین وہ کام نہیں کر پاتی جو کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو ڈائبٹیز کی طرف ڈائیورژن شروع ہو جاتی ہے انڈیویجولس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم عمر کے آگے حصے میں بڑھتے ہیں تو ہماری شوگر کو پروسیس کرنے کی جو طاقت ہے یا جو اس کی قابلیت ہے جسم کی, وہ کم ہو جاتی ہے. تو ایک تو سوال یہ ہوا کہ وہ کیسے کم ہوتی ہے اور جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. جی, بیسیکلی جیسے ہمارا ٹاپک سینئر سٹیزنز پر ہے, ایلڈرلی پاپولیشن پر ہے, تو اس میں تھوڑا سا اگر میں اپنے سامعین کو بریف کر دوں کہ ایلڈرلی پاپولیشن کی کلاسیفیکیشن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ 65 سے لے کر 74 تک جو ایج ہے اس کو ہم ینگ ایلڈرلی کہتے ہیں. 74 سے 84 تک اولڈر ایلڈرلی, اور 84 اینڈ آنورڈز اولڈیسٹ ایلڈرلی. اب جیسے آپ کا سوال ہے کہ کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کاربوہائیڈریٹس کو یا فوڈ کو یا آل نیوٹرینٹس جو بھی کمپوزٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں ڈائجیشن ابزارپشن کے لیے, تو بیسیکلی اٹ ڈپینڈس کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. 65 سے لے کر 74 تک تو کوئی زیادہ ایشو نہیں آتا, ہم اسی طرح جیسے نارمل ایڈلٹس چل رہے ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ہضم کرتے ہیں, جسم میں اس کا کنورژنس ہوتی ہے انٹو انرجی, تھوڑا بہت امپیکٹ آتا ہے لیکن زیادہ نہیں. لیکن جیسے جیسے عمر کا حصہ مزید آگے بڑھتا ہے تو وہاں پہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم سلو ہوگا تو باقی سسٹمز آٹومیٹیکلی اس کی ابزارپشن ہے, میٹابولائزیشن ہے, ایوری تھنگ بیکم سلوور. اب جب انسولین اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسولین ہارمون ہے اس کی پروڈکشن بھی وہ نہیں رہتی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی پروڈکشن کو, تو وہ پارٹ آف باڈی اسٹوریج اتنا کوئکلی اولڈ ایج میں نہیں ہوتا جو ایکسیس گلوکوز ہے جیسے کہ ایک نوجوان بندے میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ انسولین ریزسٹنس ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے, یعنی انسولین وہ کام نہیں کر پاتی جو کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو ڈائبٹیز کی طرف ڈائیورژن شروع ہو جاتی ہے انڈیویجولس کی. تو یہ ساری جو آپ نے فرمایا کہ جسم کی تبدیلیاں عمر کے مختلف حصوں میں آتی ہیں, اور پھر آپ کی جو شوگر کنٹرول ہے یا انسولین بننا ہے وہ اس میں چینجز آ چکی ہیں. ہاں جی, اس میں چینجز آتی ہیں. تمام ہارمون, صرف انسولین, اس کے ساتھ ایک اور ہارمون ہوتا ہے گلوکیگون, جو انسولین اور گلوکیگون دو ایسے ہارمونز ہیں جو ہماری گلوکوز لیولز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کا امپیکٹ, اس کے ساتھ ایڈرینلین ہے, کچھ اور ہارمونز ہیں, سارے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا ٹوٹل امپیکٹ جو ایک مینیج کر رہے ہوتے ہیں, فیکٹری کو مینیج کر رہا ہوتا ہے نا باڈی کی, جیسے ہیں کہ ہاں گلوکوز اتنا ریلیز ہوا ہے, جتنا بن رہا ہے, اس کو بلڈ میں کتنا رہنا چاہیے, مسلز میں کتنا جانا چاہیے, لیور میں کتنا جانا چاہیے, اس طرح سے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے, اور اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں, جس سے ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, شوگر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. یہاں میں تھوڑا سا ایڈ اپ کر دوں کہ ہر کسی میں نہیں ہوتی, اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, جس میں ہم دو فیکٹرز کو بہت اسٹرانگلی لیتے ہیں, ایک جینیٹکس اور دوسرا انوائرمنٹ. دونوں کا تقریباً 50-50% رول ہے. اگر ہمارے پیرنٹس کو یا ہماری فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو موسٹ لائکلی جب ہم ایلڈرلی یا 60 یا 50 یا جو ایج ہم کراس کرتے ہیں, ڈپینڈنگ آن ہاؤ وی آر ویجیلنٹ اباؤٹ کنٹرولنگ دا انوائرمنٹ, ہم اس کو کیچ کر لیتے ہیں. اور اگر دوسرا جو 50% ہے وہ انوائرمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں, انوائرمنٹ میں بہت کچھ آ جاتا ہے, جس میں ہمارا لائف اسٹائل ہے, دا فوڈ وی ایٹ, دا وے آف لائف وی اسپینڈ. لائک فار ایگزامپل اگر ہم بہت ایکٹیو نہیں ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی ہماری بہت کم ہے, بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, اسٹریسز لیتے رہتے ہیں, تو ہمیں ڈائبٹیز اتنی ہی جلدی
پکڑے گی بنسبت اس کے کہ جو بندہ ایکٹیو ہے اور اپنا خیال رکھ رہا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں کس طرح سے، لیکن خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری.